شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حضرات سامعین، قرآن کریم کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یوں تو قرآن کریم ایک سمندر ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے 500 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھ دی، لیکن اس کے باوجود کچھ دوسری تفاسیر کے اندر ایسی باتیں مل جائیں گی جو ان ضخیم تفاسیر کے اندر موجود نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی تمام باتوں کو بیان کرنا، تفسیر سے متعلق تمام باتوں کو بیان کرنا تو ممکن نہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تراویح کے اندر جن پاروں کی تلاوت ہوتی ہے ان کا محض خلاصہ پیش کر دیا جائے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے اور اللہ نے ان آیتوں کے اندر جس کی تلاوت ہوئی ہے ان آیتوں کے اندر کیا فرمایا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے جو 23 برس کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کلام الہی کی یوں تو پہلی صورت نزول کے اعتبار سے سورہ علق ہے، لیکن قرآن کریم کا جو موجودہ نسخہ ہے اس کے اندر سب سے پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ موجودہ نسخہ جسے ہم مصحف عثمانی کے نام سے جانتے ہیں، سورہ فاتحہ کو حدیث شریف کے اندر ام القرآن یعنی قرآن کی ماں قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس سورت کو قرآن کریم کا اسی لیے نچوڑ بھی کہا گیا ہے۔ ہر نماز میں اس کا پڑھنا لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کہا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر مذکور ہے۔ اس سورت کی ابتدا دو جہاں کے رب رحمان الرحیم کے نام سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحیم ہے۔ اس کے بعد پروردگار سے مدد مانگنے کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیسے مدد مانگیں، اس کا تذکرہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا وہ 4 جماعتیں ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ قرآن کریم میں دوسرے موقع پر اس کی تصریح ہے۔ جن پر تیرا غضب ہوا ان سے یہودی مراد ہیں، اور جو گمراہ ہیں ان سے نصارہ یعنی کرسچن مراد ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کے اندر 682 آیتیں ہیں، اور احکام کی سب سے زیادہ آیتیں بھی اسی پارے کے اندر ہیں۔ تقریباً 40 احکام اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، جس میں سے 30 تو صرف عائلی مسائل یعنی فیملی لا سے متعلق ہیں۔ مثلا پیغام نکاح، مہر، طلاق، خلا، رجعت، عدت، رضا، ان تمام کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس سورت کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔
اور حروف مقطعات کے معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ متقی کون لوگ ہیں، متقی کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے کہ جو انبیاء تھے ان پر نازل ہوا ان پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ جتنے بھی کلام اللہ کی طرف سے آئے وہ تمام کے تمام کلام سچا تھا، وہ تمام کی تمام کتابیں سچی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس میں تحریفیں کر دی، لفظی اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے بھی، اس کے الفاظ کو بھی چینج کر دیے، اس میں کے معنی بھی کی بھی ایکسپلینیشن اپنے حساب سے کر دی۔ اس کے بعد آیت 6 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کا حال ذکر کیا ہے کہ کفار جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کے بارے میں کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، خواہ انہیں آپ عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس کے بعد آگے کی 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ظاہری اعتبار سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن دل میں ایمان نہ ہو بلکہ اندر سے وہ کافر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف ہیں۔ آگے آیت 23 میں کفار جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تم زبان دانی کے بڑے ماہر لوگ ہو تو اس کی کوئی مثال لے آؤ۔ ان کو چیلنج دیا گیا لیکن کوئی بھی اس طرح کا کلام وہ نہیں لا پائے۔ ان کے کچھ ماہرین زبان و ادب نے کوشش بھی کی، کچھ صورتیں بنانے کی کوشش کی، لیکن خود ان کے لوگ ہی اس پہ ہنس پڑے اور مذاق اڑایا کہ یہ کلام جو آپ نے قرآن کریم کے مقابلے میں پیش کیا ہے یہ تو اس کے بالمقابل کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے، خود ان کے لوگوں نے مذاق بنایا۔ اس کے بعد آیت 30 سے لے کر 34 تک انسان کی پیدائش کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے جو مخلوق تھی وہ فرشتے تھے اور جنات تھے۔ تو فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے رب کائنات، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، جو فساد مچائیں گے اور خون خرابہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں ان کے نام اور ان کی صفات حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیے۔ جس وقت ان کو بتلایا گیا اس وقت فرشتے بھی وہیں پر موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا جو بتلایا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزیں بتلا دی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو بتلا دیا، لیکن جو فرشتے تھے وہ بتانے سے گویا قاصر رہے اور یہ کہا کہ تیری ذات پاک ہے۔ وہ بول اٹھے کہ آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا کہ جس کے اندر اچھے کام اور برے کام کرنے دونوں کی صلاحیتیں ہوں، ان کے اندر عقل بھی ہو اور ان کو چوائس اور اختیار بھی دیا جائے کہ یہ کام کرو، اس راستے پہ جاؤ گے تو تمہیں کامیابی ملے گی اور اس راستے پہ جاؤ گے تو ناکامی ملے گی۔ وہ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے۔ اس کے بعد انسان جب اچھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں جو دوسری زندگی آئے گی اس میں اس کو سرخرو کریں گے اور ہمیشہ کے لیے کامیاب کریں گے، اچھی زندگی اس کو دیں گے۔ اگر وہ برائی کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا اور آخرت کی جو زندگی ہوگی اس کی برباد ہو جائے گی۔
جو فرشتے ہیں ان کے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ وہ برائی کر سکے، وہ تو صرف اچھا ہی کر سکتے ہیں، اس لیے دنیا کو دارالامتحان کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ابلیس کی سرکشی کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمام مخلوق ان کو سجدہ کرے، تو تمام نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جناتوں میں سے تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے ہے، آگ جو ہے طاقتور ہے مٹی سے، اس کو فوقیت حاصل ہے، تو میں کیوں کہ اس کو سجدہ کروں۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمیش کے لیے ذلیل کر دیا اور ہمیش کے لیے اپنے دربار سے، اپنے تقرب سے اس کو دور کر دیا۔ دراصل تکبر ایسی اخلاقی بیماری ہے جس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ ہزاروں سال عبادت میں گزارنے کے باوجود اسی تکبر نے ابلیس کو سب سے ملعون و ذلیل مخلوق بنا دیا۔ آیت 35 سے لے کر 38 تک حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں قیام اور پھر غلطی ہونے کی وجہ سے جنت سے نکالے جانے اور ان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین سے، جب انسان کی پیدائش کیسے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کے جتنے بھی حصے ہیں تمام سے مٹی کا تھوڑا تھوڑا حصہ لیا اور پھر اس کا گاڑا بنایا، اور گاڑا تیار ہونے کے بعد اس کو سکھایا۔ جب وہ کھن کھن کی آواز اس سے آنے لگی، کھن کھناتی مٹی بن گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونک دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی شکل کے تھے جس شکل کے آج ہم لوگ ہیں۔ آج جو یہ ڈارون کی تھیوری ہمارے ہاں اسکول کالجز کے اندر پڑھائی جاتی ہے کہ انسان ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے بندر سے انسان بنا ہے، پہلے انسان بندر تھا، یہ بالکل باطل اور غلط عقیدہ ہے۔ آخر یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ہزاروں سال پہلے کی تصویریں موجود ہیں، فنکاروں نے جو تصویریں بنائی ہے وہ موجود ہے، ہزاروں سال پہلے کے مجسمے اسٹیچوز موجود ہیں، اس میں بھی انسان اسی شکل و صورت کا دکھایا گیا جیسے آج ہم موجود ہیں۔ اگر ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے انسان بندر سے انسان بنا ہے، تو پھر اب جب انسان بن گیا 1000 سال پہلے اس شکل میں، جیسا کہ وہ تصاویر سے پتہ چلتا ہے اور مجسم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کوئی ترقی ہو کہ انسان کچھ اور کیوں نہیں بن گیا؟ ڈارون نے تقریباً 150 سال پہلے یہ تھیوری دی تھی، اس کے بعد تقریباً 150 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد کیوں کوئی ترقی نہیں ہوئی؟ اسی لیے آج تو سائنس دانوں نے بھی اس تھیوری کو غلط مان لیا ہے۔ قرآن کی جو تھیوری ہے، قرآن کا جو نظریہ ہے، وہ کبھی تبدیل ہونے والا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی شکل میں ایسے بنایا تھا، پھر حضرت حوا کو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور پھر اسی سے ساری انسانیت پھیلی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر رکھا، حضرت حوا کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ان سے کہا کہ تم یہاں پہ رہو، لیکن انہیں یہ کہا کہ ایک درخت ہے اس سے تم مت کھانا، اس کے قریب تم مت جانا۔ لیکن شیطان نے بہکا دیا اور یہ کہا کہ شروع میں جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا تو آپ کی جسمانی کیفیت اور آپ کی جسمانی صلاحیت ایسی نہیں تھی کہ آپ اس درخت کے پھل کو کھا سکیں۔ اب آپ جنت میں رہتے رہتے اس لائق بن گئے ہیں کہ آپ اس کے پھل کو کھائیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہک گئے اور اس شیطان ملعون کی بات کو مان کر پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گئے، ان کے بدن سے کپڑے ہٹ گئے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے کھانے کی وجہ سے ان کے بدن سے کپڑے ہٹ گئے اور وہ اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ خیر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوئے اور یہ حکم دیا کہ تم دونوں جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان تھے، اپنی غلطی کا احساس ان کو ہو رہا تھا، لیکن کیسے توبہ اور معافی مانگے، کیسے توبہ کریں، کیسے اللہ سے معافی مانگے، اس سلسلے میں پریشان تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی توبہ کے الفاظ ان کو بتلائے، اور ان الفاظ کے ذریعے سے انہوں نے
توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، لیکن اس کے باوجود زمین پہ ہی رہنے کا حکم ہوا، اور اس طریقے سے انسانوں کی آبادی زمین پہ پھیلتی رہی۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان سب سے پہلے اپنا خیال کرے، پہلے خود عمل کرے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کو بھی بتائے۔ دوسروں کو بتا رہا ہے اگر تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو خود بھی عمل کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد آگے آیت 49 سے آگے کئی آیتوں تک فرعون کا ذکر ہے، فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے بچڑے کو معبود بنانے کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پہ اللہ کے حکم سے تورات لانے گئے تھے، تو اس جو سامری تھا اس نے جادو سے، وہ جادوگر تھا، اس نے ایک بچڑا بنا لیا اور لوگوں کو اس کی عبادت کرنے کے لیے کہا اور کنونس بھی کر لیا، لوگ عبادت بھی کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ پریشان ہوئے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ اس کی بچڑے کی عبادت میں مشغول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور پھر ان سے کہا کہ تم لوگ توبہ کرو، تو ان کی توبہ قبول کرنے کی شکل یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی تھی، یعنی جو لوگ بت پرستی نہیں کی تھی اور اس بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، ان سے کہا گیا کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد، یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد اس میں قتل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اس کے تعلق سے اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک صحرا میں مقید کر دیا تھا۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ احسانات کیے تھے، اس کا ذکر ہے اصل میں آیت 57 کے اندر۔ فرمایا اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ من سے مراد ترنجبین ہے اور سلوہ سے مراد بٹیر ہے۔ آیت 60 میں ہے کہ بنی اسرائیل قوم جب میدان تیہ میں مقید تھی، اس وقت ان کو پانی کی ضرورت ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو مارا، جس کی وجہ سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور اس کے 12 قبیلے تھے، وہ تمام لوگ سیراب ہو کر پانی پیے۔ اس کے بعد آیت 61 میں فرمایا کہ یہودیوں پر ذلتی اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ آیت 83 میں یہودیوں سے لیے گئے مختلف عہدوں کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا آگے ذکر ہے۔ آیت 87 میں کہا گیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات سے نوازا تھا، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھے و برس کے مریضوں کو صحیح کر دینا، روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے رہتے تھے۔ آیت 91 میں یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر تم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہو؟ ان لوگوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور بھی کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد ہے کہ وہ لوگ یہودی جو تھے اس وقت کے، ان بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، انہیں جادو سیکھنے اور اس میں ملوث ہونے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جادو سیکھا، اس لیے کہ جادو، اور خاص طور پہ وہ جادو جس کے اندر شرکیہ منتر وغیرہ، کفریہ منتر وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ ناجائز و حرام ہے۔ تو وہ لوگ اس میں ملوث ہو گئے اور الٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ بھی تو جادوگر ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ انہوں نے جادو سیکھا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کی بھی پوجا شروع کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام غلط اقوال اور غلط باتوں کی تردید کی ہے۔ دراصل بابل عراق کا ایک مشہور شہر تھا، ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے
جن کا نام ہاروت و ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد آیت 104 میں یہودیوں کی شرارت کا ذکر ہے کہ یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو وہ کہتے رائنا، یعنی توجہ طلب کرنے کے لیے، جب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ذرا سنیے، یا انگلش میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، اسی طریقے سے عربی میں وہ لوگ کہتے تھے کہ رائنا، لیکن وہ لوگ اس سے الگ مطلب مراد لیتے تھے، اس لیے کہ یہودیوں کی زبان میں رائنا کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف۔ اسی طریقے سے رائنا کو اگر آپ رائنا پڑھیں یا کو لمبی کر کے رائنا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارا چرواہا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ شرارت میں مذاق بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے ہیں، تم انہیں رائنا مت کہنا بلکہ تم انظرنا کہنا، کہ ہماری طرف ذرا توجہ فرمائیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے۔ گویا یہودیوں کی شرارت کا ذکر ہے اس آیت 104 کے اندر۔ اس کے بعد آیت 106 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض احکام کو نازل کرتے ہیں اور بعض کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ بعض میں قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیتیں جو آیتیں تو ہیں قرآن میں مذکور ہے، لیکن اس کا حکم اب باقی نہیں ہے، اس کا حکم ختم ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اس میں اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے کہ جو حکم جب تک مناسب رہتا ہے اس وقت تک نافذ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں۔ آیت 114 میں ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کسی کو مسجد میں عبادت کرنے سے روکے یا جو مسجد کو ویران کر دے۔ آیت 120 میں کہ یہود و نصارہ سے موافقت کی امید نہ رکھو، وہ بجائے ایمان قبول کرنے کے یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہی کے مذہب کو قبول کر لیں۔ بہت سے لوگ، بہت سے کفار دنیا کے اندر آج بھی ہیں جو مسلمان کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے بیہیویئر سے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مذہب کو قبول کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، دین تو صرف ایک دن سچا ہے، وہ اسلام ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ اس کے بعد آیت 124 سے پارے کے آخر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے کارنامے وغیرہ کا مختلف انداز میں تذکرہ ہے، ان کی دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ آیت 125 میں بیت اللہ کو جمع ہونے و امن کی جگہ بتلایا گیا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم ہے۔ مقام ابراہیم دراصل مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم ہے، تو مقام ابراہیم جو ہے ایک پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس کے اندر قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو تعمیر کا سلسلہ اونچا ہوتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیوار جب اونچی ہو جاتی تو اوپر جو جوڑنے کی ضرورت پڑتی تو وہ پتھر بھی اپنے آپ اونچی ہو جاتی تھی، یہ اس میں قدرت کی ایک نشانی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی جامع دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پہ ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے، یعنی مکہ کو، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق دیجیے۔ اور اس وقت کا تصور کرو، آگے ہے، جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل ساتھ دے رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، کیا اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجیے۔ بے شک آپ اور صرف آپ ہی ہر ایک کی بات کو سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لیجیے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کیجیے جو آپ کی پوری تابع داری اور ہم کرے، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دیجیے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ بے شک آپ اور صرف آپ ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کے مالک ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجیے، یعنی امت کے اندر ہماری امت میں ایک ایسا رسول بھی بھیجیے جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ یہ نبوت کے مقاصد ہے، گویا کہ انہیں کتاب
اور حکمت کی تعلیم دے امت کو، اور ان کو پاکیزہ بنائے، گناہوں سے انہیں پاک کرے۔ بے شک آپ اور صرف آپ ہی کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اس کے بعد آیت 33 میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا اس کا ذکر ہے کہ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کی فرما برداری کریں گے۔ اس کے بعد آیت 38 میں عیسائیوں کی رسم بپتسمہ کی تردید کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے پارے کی آخری آیت میں رب کائنات نے یہ تعلیم دی ہے کہ باپ دادا کے اعمال کسی کو کام نہیں آنے والے ہیں، اور نہ ان کے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص جو اس دنیا کے اندر کرے گا وہی پائے گا۔ باپ دادا کے نہ تو اعمال کام آئیں گے اور نہ ہی باپ دادا کی برائیوں کی وجہ سے ان پر کوئی وبال آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے۔ ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر۔ روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔